ونصلي ونسلم على رسوله المجتبى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ المائدہ شریفہ کی 5 نمبر آیہ مبارکہ سے آگے. سماعت کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز پڑھنے کا تم ارادہ کرو، جب تم نماز کی تیاری کر رہے ہو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لیا کرو کونیوں تک، یعنی کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا کرو ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو فَطَّهَّرُوا، اپنے آپ کو بہت اچھی طرح صاف ستھرا کر لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو غسل نہ کر سکو، او علی سفر، یا پھر تم حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی ان سے حقوق زوجیت ادا کیا ہو، فلم تجدوا ماء، ایسی صورت میں پس اگر تم پانی نہ پاؤ تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم قصد کرو، یعنی تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم، پس مٹی کے ساتھ مسح کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا منہ اس مٹی سے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ رب العزت جل وعلا ارادہ نہیں فرماتا کہ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا فرمائے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم کو خوب اچھی طرح پاک اور صاف ستھرا فرما دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمتیں تم کو عطا فرما دے، تم پر پوری فرما دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل فرما دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اپنے رب کا احسان مانو، اپنے رب کے شکر گزار بندے بنو. پروردگار عالم جل وعلا نے اس آیہ مبارکہ میں نماز اور پاکیزگی کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ یعنی وضو کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. حدث 2 قسم پر ہوتے ہیں، ایک کو حدث اصغر کہتے ہیں اور ایک کو حدث اکبر کہتے ہیں. حدث اصغر سے مراد ہوتا ہے کہ کسی کا وضو نہ ہو، اور حدث اکبر سے مراد ہوتا ہے کہ اس کو غسل کی بھی حاجت ہو، یعنی جس کو عرف عام میں ہم ناپاکی کہتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان والا
حکمی طور پر ناپاک ہوتے ہیں، حقیقی طور پر ایمان والا کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی ایمان والا حقیقی طور پر کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ جس کو ناپاکی آتی وہ حکمی طور پر آتی ہے، حقیقی طور پر کافر ناپاک ہے۔ یعنی اگر مسلمان ناپاک ہو جائیں، حدث اصغر ہو تو وضو کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں، حدث اکبر ہو یعنی حالت جنابت ہو، جس کو فیام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتے، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے وغیرہ وغیرہ کہ ہم ناپاک ہیں، وہ ناپاکی بھی پانی کے ساتھ یا تیمم کے ساتھ جدا ہو جاتی ہے، انسان پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کافر وہ ناپاک ہے، یعنی حقیقی طور پر ناپاک ہے کہ دنیا بھر کے سمندروں کا پانی بھی اس کے بدن پر بہا دیا جائے، کافر پاک نہیں ہوتا۔ ایمان والے کو جو پاکیزگی ملی ہے یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ یعنی جب ایمان والا میرے کریم آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، اس سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت میں پاک فرما دیا۔ یعنی ایمان والا حقیقی طور پر ہمیشہ پاک ہوتا ہے، اور کافر حقیقی طور پر ہمیشہ ناپاک ہوتا ہے۔ ایمان والا حکمی طور پر جو ناپاک ہوتے ہیں تو پھر وہ کیسے پاک ہوگا؟ اس آیہ مبارکہ میں اسی چیز کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اگر حدث اصغر ہے یعنی چھوٹا حدث ہے، تم نے وضو کرنا ہے، پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے اٹھو، تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو۔ یہ فرض ہے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا۔ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا، یہ آیہ برکہ میں مذکور ہے۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے، اور ان میں ادائیگی میں اگر کوتاہی برت لی گئی تو فرض ادا نہ ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا۔ ربی کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب وضو کا ارادہ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ چہرے کو نہیں دھوتے، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر ہم کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد چہرے کو دھوتے ہیں۔ قرآن کریم میں تو ڈائریکٹ حکم ہے نا، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو۔ پہلے یہ ہم عمل جو کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھونا گھٹوں تک، اس کے بعد کلی کرنا 3 مرتبہ، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ، یہ میرے کریم آقا کی سنت مطہرہ ہے۔ اس کے بعد فرض کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی پہلے آپ نے کریم آقا کی مبارک سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ہاتھوں کو دھونا یہ میرے نبی کی سنت ہے، کلی کرنا دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، پھر اپنی انگلی کے ساتھ اوپر والے دانتوں کو ملنا دائیں جانب، پھر بائیں جانب اوپر والے دانتوں کو انگلی کے ساتھ ملنا، پھر نیچے والے دانتوں کو دائیں جانب، پھر بائیں جانب نیچے والے دانتوں کو ملنا، یہ میرے کریم آقا کی سنت ہے۔ اور اسی طرح مسواک کرنا بھی میرے کریم آقا کی سنت مطہرہ ہے، جس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ اگر مسواک کر کے تم نماز ادا کرو گے تو ایک نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 نمازوں کے برابر تمہیں عطا فرما دے گا۔ یعنی مسواک کے ساتھ وضو کیا جائے تو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم اس کائنات ہستی میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، سب سے زیادہ نفیس ہیں، سب سے زیادہ عرف اور اعلیٰ ہیں، اور آپ نے پاکیزگی کو پسند کیا، بلکہ الطہور شطر الایمان فرما کے فرمایا کہ ایمان کا حصہ ہے یہ جو پاکیزگی ہے، یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان ہے
میرے کریم آقا فرماتے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے مشقت ہو جائے گی، یعنی میری امت کے لیے یہ بات بوجھل بن جائے گی، تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ ہی مسواک کیا کرو، یعنی میں ان کو حکم دیتا۔ میرے کریم آقا نے اس بات کو بہت زیادہ پسند فرمایا۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ مسواک کی اس لکڑی کو چبا کر اپنے منہ کے دائیں جانب پہلے اوپر پھیریں گے۔ اس کو پکڑنے کا جو سنت طریقہ فقہاء کرام نے احادیث مبارکہ کے حوالہ سے نقل کیا، وہ آپ میری جانب دیکھیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ میں نے قلم پکڑا ہوا ہے، پنسل پکڑی ہوئی ہے۔ پکڑنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں گی، انگوٹھا مسواک کے نیچے ہوگا، چھنگلیاں بھی مسواک کے نیچے ہوگی۔ انگوٹھا اور چھنگلیاں چیچی جسے کہتے ہیں، یہ مسواک کے نیچے اور 3 انگلیاں اوپر ہوں گی۔ اس طرح مسواک کو پکڑا جائے گا، پھر دائیں جانب اوپر کیا جائے گا، پھر بائیں جانب اوپر کیا جائے گا، پھر دائیں جانب نیچے کیا جائے گا، اور پھر بائیں جانب نیچے کیا جائے گا۔ سنت اسی طرح کرنا ہے، ایسے ایسے کر کے مسواک کا کرنا سنت نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، ایسے ایسے کر کے مسواک کی جائے تو ایسی صورت میں یہ گوشت کے اکھڑنے کا، دانتوں کے ساتھ جو گوشت ہوتا ہے مسوڑوں کا، اس کے اکھڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے مسواک کو ایسے ایسے کیا جائے گا۔ مسواک کسی بھی لکڑی کی جا سکتی ہے، زیادہ خوشبودار لکڑی نہ ہو، نقصان دینے والی لکڑی نہ ہو، کسی کی مسواک کی جا سکتی ہے۔ کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد، کلی کرنے کے بعد، پھر اپنے ناک پہ پانی ڈالیں گے، ناک میں الٹے ہاتھ سے پانی ڈالیں گے، منہ میں دائیں ہاتھ سے، کلی کرتے ہوئے کس ہاتھ سے پانی منہ میں ڈالیں گے؟ دائیں ہاتھ سے۔ ذرا بلند آواز سے بات کیا کیجیے، آپ کی گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرتے ہوئے اور منہ میں انگلی بھی دائیں ہاتھ کی پھیریں گے، بائیں ہاتھ سے ناک پہ پانی ڈالیں گے، اور ناک کو صاف بھی بائیں ہاتھ سے کیا جائے گا، دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو صاف نہیں کیا جائے گا۔ کریم آقا کی سنت مطہرہ ہے کہ اس چھنگلیاں اور انگوٹھے کے ساتھ ناک کو اندر سے صاف کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، آپ کو، مجھے، کسی اور کو بھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے، میرے کریم آقا کو کبھی نزلہ زکام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو ہر ایسے مرض سے محفوظ فرمایا ہے کہ جو لوگوں کے لیے باعث سے نفرت ہو۔ ناک کا بہنا باعث سے نفرت ہے، اور نبی کو، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مرض سے محفوظ فرما لیا جو دیکھنے والے کی نظر میں باعث سے نفرت ہو، کیونکہ نبی کے بارے میں دل میں ایسا برا خیال آنے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کی صفائی کی جائے گی، 3 مرتبہ ناک پہ پانی ڈالا جائے گا، بلا عذر زیادہ کلی کرنا، 3 مرتبہ سے زیادہ کلی کرنا، اور 3 مرتبہ سے زیادہ ناک پہ پانی ڈالنا بغیر عذر کے مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ کسی کے منہ سے خون نکلتا ہے یا اس سے مسواک کی اس کے ریشے منہ کے اندر موجود ہیں، 3 مرتبہ سے زیادہ کلی کرنا پڑے تو حرج نہیں ہے، عذر ہو تو حرج نہیں، بلا وجہ ایسے نہ کرے۔ اسی طرح ناک صاف کرتے اسے دیکھا 3 مرتبہ ناک صاف نہیں ہوا تو پھر دوبارہ ناک پہ پانی ڈالو تو حرج نہیں ہے۔ کوئی ضرورت ہو تو اضافی استعمال کریں، بصورت دیگر اضافی پانی استعمال نہ کریں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اضافی پانی کے استعمال سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میں نہر پر بیٹھ کر وضو کروں تو پانی تو دوبارہ نہر میں گرتا چلا جائے گا، پھر تو فضول خرچی نہیں ہوگی۔ میرے کریم نے اشارہ میں تم پانی کو استعمال تو کرو گے نا، یعنی پانی کو بلا وجہ ضائع کرنا اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں، ہاتھوں کو دھویا جائے گا، کلی کی جائے گی، اور پھر فرض کی ابتدا ہوگی۔ کیا کیا جائے گا؟ اپنے چہرے کو دھویا جائے گا، چہرہ کان کی سلو سے لے کے اس لو تک، معمول کے مطابق جہاں بال اگتے ہیں پیشانی کے، وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرے کا، جسم کا اتنا حصہ چہرہ کہلواتا ہے، اس کو بتمام و کمال دھونا فرض ہے، گیلا کرنا نہیں ہے۔
گیلا کرنے سے مراد یہ کسی طرح منہ پہ ہاتھ پھیر لیا جائے گیلا کر کے، گیلا کرنا مسح کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو دھونا ہے۔ چہرہ دھوتے ہوئے بعض اوقات بالخصوص ان حضرات کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی سنت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، بعض اوقات چہرہ دھوتے ہوئے پانی کان کے ساتھ نہیں جاتا، یعنی داڑھی کے ساتھ جو کان کا حصہ ہے پچھلی جانب کا، یہ گیلا ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے چہرہ دھوتے ہوئے بطور خاص خیال کریں کہ یہ حصہ بھی دھل جائے۔ بلکہ فقہائے کرام اللہ تعالیٰ ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، سمجھانے کے انداز میں فرماتے ہیں کہ آنکھوں کو بہت بھیج کر چہرہ دھو تو ایسے نہ ہو کہ بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے۔ وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ آنکھوں کو چپڑے لگے ہوئے ہوں پپوٹو وغیرہ کو تو ان کو بھی دور کیا جائے تاکہ کریم آقا کی سنت مطہرہ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر پر پورا عمل ہو جائے۔ اسی طرح خواتین نے جو تیلی کوکا پہنا ہوتا ہے، اگر ناک کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تو اس کو بھی اوپر اٹھا کر اس کے نیچے پانی پہنچایا جائے گا، اگر نیچے پانی پہنچ گیا ہے بغیر اٹھائے تو حرج نہیں ہے۔ یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ چہرے کی اتنے ٹکری کا دھونا اللہ تعالیٰ کا حکم اور فرض ہے، یعنی یہ وضو کا پہلا فرض ہے چہرے کو دھونا۔ بقیہ فرائض کا تذکرہ آیا برکہ کے اگلے حصے میں آ رہا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کو بھی اور مجھے بھی احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ سماعت فرما رہے تھے سورۃ المائدہ شریفہ کی 6 نمبر آیہ برکہ کے تحت کہ رب ذوالجلال نے نماز کے لیے وضو کا جو حکم دیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پھر تم اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، اور ارشاد فرمایا وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو۔ چہرے کے بارے میں قبل ازیں گفتگو ہو چکی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو الی الکعبین کوہنیوں تک، علماء کرام فرماتے ہیں الکعبین جو کوہنیاں ہیں اور جو دونوں ٹخنے ہیں، المرفقان والکعبین تدخلان فی فرض غسل وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا، یعنی ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، اور پاؤں کو وارجلکم الی الکعبین، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے گا، یعنی کوہنیوں اور پاؤں کو دھونے کے فرض میں شامل کیا جائے گا۔ اپنے ہاتھوں کو یعنی ہاتھ انگلی سے لے کے کونی سمیت سارے کے سارے اس ہاتھ کو بلا کم وقاص دھونا فرض ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو کوہنیوں کا یہ نیچے والا حصہ جو تھوڑا سا گہرا ہے یہ خشک رہ جاتا ہے، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ ایسے بھی بعض اوقات ممکن ہوتا ہے کہ ایک شخص دیکھتے ہیں دوسرے آدمی کے وضو کے بعد کہ اس کی کوہنی سوکھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے بھائی تیری کوہنی سوکھی ہے، تو وہ جلدی سے اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیتا ہے، گیلا ہاتھ، اور اس کو گیلا کر لیتا ہے۔ مسح کرنا نہیں ہے، دھونا ہے، اور دھونے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم ایک ایک قطرہ پانی کا ہر جگہ بہہ جائے۔
ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا میرے کریم آقا کی سنت مطہرہ ہے۔ یعنی اگر ایک مرتبہ آدمی نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پوری طرح نہ دھلے، دوبارہ پھر دھویا، پوری طرح نہ دھلا، تیسری مرتبہ پھر دھویا، کونی سمیت دھل گیا، تو ایک مرتبہ دھونا مانا جائے گا، کیونکہ مکمل ایک مرتبہ ہی دھلا ہے، 3 مرتبہ مکمل نہیں دھلا ہے۔ اور بعض اوقات ہم ایسے کرتے ہیں کہ چلو میں پانی لے کر ایسے ایسے کر کے کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں کسی نہر پر، کھال وغیرہ پر، کسی چشمے پر، تالاب پر وضو کر رہے ہیں تو وہاں چلو بھر کے اس طرح اپنے بازو پر بہانا تاکہ پورے بازو پر پانی بہہ جائے، ٹھیک ہے، درست ہے۔ پانی بہانے کا مقصد یہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کوہنی تک، پورے حصے تک پانی پہنچ جائے۔ ہم بعض اوقات ایسے کرتے ہیں، وضو کرتے بعد دیکھیں گے آپ ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ فارمیلٹی پوری کرنا نہیں ہے کہ ایسے ایسے کر کے کرنا کوئی وضو کا حصہ ہے، یہ وضو کا حصہ نہیں ہے۔ اصل مقصد اپنے بازو کو دھونا ہے۔ اگر آپ ٹوٹی وغیرہ کھول کر وضو کرتے ہیں تو اس کے نیچے اپنے بازو کو ایسے ایسے کر کے گھما لینا تاکہ انگلی کے سرے سے لے کے کوہنی کے آخر تک پانی پہنچ جائے، کافی ہو جائے گا۔ یعنی 3 مرتبہ پانی کا پہنچایا جائے گا۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اس سے زیادہ دھونا مکروہ ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا جائے گا، یعنی بلا وجہ پانی کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد گرامی قدر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک یعنی کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ پروردگار عالم جل مکیم نے قرآن مجید فرقان میں کہ جس سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کوئی بھی کتاب کائنات ہستی میں نہیں ہے، اس میں پروردگار عالم نے انداز اتنا حسین اختیار فرمایا کہ انسانوں کو اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کا منگتا بنایا ہے کہ تم از خود کو کام نہیں کر سکتے، محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کی ہدایات مقصد تمہیں فائدہ اٹھانا ہوگا۔ مثلا پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا الحج اشہر معلومات، حج معلوم شدہ مہینوں میں ہے، نہیں بتایا کس مہینے میں ہے اور کس مہینے کی کس تاریخ کو ہے، نہیں بتایا، اتنا فرما دیا حج الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہ الحج فلا رفث ولا فسوق، آگے مسائل بیان فرما دیے۔ حج فرمایا اشہر معلومات، مشہور مہینوں میں ہے، وہ کون سا مہینہ ہے، کس مہینے میں ہے، اللہ نے نہیں بتایا، ہمیں محتاج بنا دیا اپنے محبوب مکرم کا، میرے نبی سے پوچھو کس مہینہ میں حج فرض ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم دے دیا، پڑھیں گے کس طرح، نمازوں کی تعداد کتنی ہے، نمازوں کی رکعات کتنی ہیں، ہر نماز میں رکوع کتنے کیے جائیں گے، سجدے کتنے کیے جائیں گے، قعدہ قومہ قیام کیا پڑھا جائے گا، اللہ نے نہیں بتایا، محتاج محبوب بنا دیا۔ اب یہاں فرما دیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت دھو لو، پھر فرمایا اپنے سر کا مسح کرو، جس طرح میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ چہرے کا بتمام و کمال دھونا فرض ہے۔ اگر کوئی حصہ چہرے کا خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، بازو کا بتمام و کمال دھونا فرض ہے، اگر کوئی حصہ خشک رہے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے ارشاد فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، تو پھر بظاہر کلام سے جو رفتار کلام ہے محسوس ہوتا ہے کہ پورے سر کا بھی بتمام و کمال مسح کرنا اللہ کا حکم ہے، یعنی فرض ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ثابت فرما دیا پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا چوتھائی حصے کا، اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرما دیا ہے، اور اس کی وضاحت میرے نبی نے فرمائی ہے۔ گویا ہمیں اپنے محبوب مکرم کا محتاج بنا دیا۔ جب میرے کریم آقا نے صحابہ کرام کو نماز کا حکم دیا تھا تو انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم کس طرح نماز پڑھیں، تو بڑا مختصر اور جامع جواب میرے نبی نے دیا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، میری جانب دیکھو جیسے جیسے میں کرتا چلا جاؤں تم بھی کرتے چلے جانا، جیسے جیسے میں نماز پڑھوں تم بھی پڑھتے، یہی نماز ہوگی۔ یعنی حکم اللہ نے دے دیا، اس کی عملی تفسیر میرے نبی نے ظاہر فرمائی، بیان فرمائی، اور اس پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ میں جو قبل ازیں عرض کر چکا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا فرض، یہ میرے نبی نے ثابت فرمایا۔ روایات مقدسہ میں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، بعض اوقات حضور سید کون و مکان علیہ طیب و ثنا اپنا امامہ شریف دوران وضو سر مقدس سے نہ اتارا کرتے تھے۔ عام طور پر تو ایسے ہوتا تھا نا کہ مبارک امامہ شریف، پگڑی شریف، دستار مقدس آپ اتار لیتے اور پھر وضو فرماتے، مگر بعض اوقات ثابت ہیں کہ کریم آقا رسول رحمت نے مبارک امامہ شریف سر مقدس سے نہیں اتارا، اسی طرح وضو فرمایا ہے۔ این ممکن ہے کہ پیشانی مقدسی امامہ شریف اوپر فرما لیتی ہوں گے، یعنی پیشانی ننگی کر لیتی ہوں گے، رخ زیبت ہونے کے بعد جب مسح کرنے کی باری آتی تو کریم آقا اپنے ایک دست مقدس سے اپنا امامہ شریف یوں اٹھاتے اور دوسرے مبارک ہاتھ کو اس طرح سر مقدس پہ پھیر لیتے۔ اس سے علماء کرام نے ثابت کیا کہ چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ کتنے حصے سر کا مسح کرنا فرض ہے؟ چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، جس طرح احادیث مبارکہ میں مذکور ہے، اور فقہاء کرام نے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے میں آپ کے سامنے وہ عملاً کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ نے پورے غور کے ساتھ دیکھنا ہے کہ پورے سر کا مسح کس طرح کیا جائے گا جو مسنون ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے 1/4 حصے سر کا، چوتھائی حصے سر کا مسح کر لیا، فرض ادا ہو گیا، اس کا وضو مکمل ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کا وضو نامکمل ہے، اس نے پورے سر کا مسح نہیں کیا، نہیں، وضو اس کا مکمل ہے، اس سے فرض ادا کر لیا ہے، لیکن اگر پورے سر کا مسح کرے گا تو سنت کا ثواب بھی پالے گا۔ فقہاء کرام نے جو طریقہ کار ارشاد فرمایا ہے میں عرض کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو اس طرح پھیلا لیجئے گا، نئے پانی سے اپنے ہاتھوں کو گیلا کیجئے گا۔ نئے پانی سے مراد میں نے کیا لیا، ایک تو جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھویا، بازوں کو دھویا تو ہمارے ہاتھ گیلے ہو گئے، لا محالہ ہاتھوں پر تری ہے، یہ تری کافی نہیں ہے، نیا پانی لیں، تھوڑا سا پانی لے کے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لیں، یہ تری مائع مستعمل کی ہے، یعنی استعمال شدہ پانی کی ہے، اس لیے نیا پانی لیں گے۔ میں عموماً یہ بات بیان کیا کرتا ہوں کہ پانی کم استعمال کریں، کریم آقا رسول نبی نے زیادہ پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا اور اس کو فضول خرچی قرار دیا۔ یاد رکھیے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچی نہ کر، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، یعنی فضول خرچی کرنا شیطان کا کام ہے، فضول خرچی نہ کیجیے۔ اس لیے آپ ٹوٹی کو اتنا کھولیے جتنی ضرورت ہے، اتنا نہ کھولیے کہ دائیں بائیں والے بیچارے وہ پریشان ہو جائیں، اتنے زور زور سے چیٹے اڑے، اور جب مسح کرنا چاہیں تو بہتر ہوگا ٹوٹی کو بند کر لیں، مسح کرتے ایک وقت صرف ہوگا اور پانی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں بیان کر رہا تھا اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے دونوں ہاتھوں کی ان انگلیوں کو میری جانب آپ دیکھیں گے، ان انگلیوں کو آپس میں ملا لیں گے، یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ جدا رہیں گے، صرف یہ 3 انگلیاں دائیں ہاتھ کی، 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی یوں کر کے ملا لیں گے، اس طرح ملا کر اپنی پیشانی پر رکھیں گے، پیشانی پر رکھ کے اس ہاتھ کو اسی طرح پیچھے لے جائیں گے گدی تک، جسے پنجابی میں آپ گچی کہتے ہیں،
جہاں سر ختم ہوتا ہے، بال جس جگہ تک ہے اس جگہ تک اپنے ہاتھوں کو لے جائیں گے گردن کے قریب۔ یہ انگلیوں کے یہ حصے صرف مس ہوئے ہیں، آپ کی ہتھیلیاں مس نہیں ہوئی ہیں، ہتھیلیاں بھی پانی سے گیلی ہیں۔ ہتھیلیوں کو یوں اس طرح کرتے ہوئے کانوں کے اوپر سے بقیہ سر کا مسح کر لیا جائے گا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ یہ انگلیاں اور دونوں انگوٹھے باقی رہ جائیں گے۔ انگلیوں کے ساتھ کانوں کے اندر کے حصے کا اور انگوٹھوں کے ساتھ کان کے باہر کے حصے کا مسح کر لیا جائے گا۔ عمل مستحب بھی مکمل ہو جائے گا اور عمل سنت بھی مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح گردن کے پچھلے حصے کا اپنے ہاتھ کی پشت سے مسح کرنا مستحب ہے، یعنی کیا جا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ میں اس کی مزید وضاحت بیان کر دیتا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ اگر کسی شخص نے یہ عمل نہیں کیا جس طرح میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، ہاتھوں کو گیلا کیا، اپنے سر پر ایسے کر کے پھیر لیا، بتائیے مسح ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسح ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے ایسے ہی سر پر پھیر لیا، مسح اس کا ہو گیا۔ میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں کہ میرے کریم آقا اپنے مبارک امامہ شریف اوپر کر کے اپنے ہاتھ سے مسح کر لیتے تھے۔ یہ اس عمل سے مسح ہو گیا، لیکن سنت طریقہ جو میں نے بتایا اس پر عمل کریں گے، سنت کے برابر ثواب مل جائے گا۔ گردن کے اگلے حصے کا مسح نہیں کیا جائے گا کہ یہ بدعت ہے۔ اگلے حصے کا مسح نہیں، پچھلے حصے کا مسح کرنا مستحب ہے۔ کانوں کا مسح کرنا بھی مستحب ہے، یہ سنت طریقہ اور مستحب میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، یعنی ٹخنے بھی دھوئے جائیں گے۔ تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے کہ قیامت کے دن میرے امت کے افراد کے اعضائے وضو وہ روشن و تابہ ہوں گے، یعنی وہ چاند کی طرح چمکیں گے یا سورج کی طرح روشن و تابہ ہوں گے۔ ہاتھ جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے، اسی طرح چہرہ، پاؤں اور سر بھی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ہم وضو مکمل کرتے ہیں تو پانی کے چھینٹے اگر بندہ بارش ہے تو داڑھی سے گرتے ہیں، چہرے سے گرتے ہیں، ہاتھوں سے پانی کے چھینٹے گرتے ہیں۔ ان چھینٹوں کو مسجد میں گرانا مکروہ ہے، مسجد آلودہ ہوتی ہے، مسجد میں نہیں گرانا چاہیے، مسجد سے باہر ان کو صاف کر لینا چاہیے، لیکن بہت رگڑ کر صاف نہ کریں، تھوڑی تری باقی رہ جو تو بہتر ہے۔ میرے قریب فرماتے قیامت کے دن تیرے وضو کے پانی کی تری کو اللہ تعالیٰ تیرے نیکیوں کے پڑھنے میں رکھے گا، یعنی یہ بھی اجر آپ کا بڑھ جائے گا اگر آپ کے اعضائے وضو گیلے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاؤں کو ٹخنوں تک کریم آقا کو ارشاد گرامی قدر کے اعضائے وضو چمکیں گے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم سے ہو سکے تو اس پہ جتنا چاہو اضافہ کر لو۔ بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وضو کے بعد پھر وضو کا لینا، یعنی وضو ہو، آپ نے نماز پڑھی ہے، دوسری نماز کے لیے آپ پھر وضو کر لیں، یعنی ایسا عمل جس کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کر کے وہ عمل آپ نے کر لیا، وہ دوبارہ وضو کر لیں تو 10 نیکیاں اضافہ مل جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اعضائے وضو کہ جن کو دھونا فرض ہے یا سنت ہے اس کو زیادہ تھوڑا سا دھو لو، مراد کوہنیوں سے اوپر تک دھو لینا اور ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک اپنے ٹانگ کو دھو لینا، یہ عمل مستحب ہوگا۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وضو فرمایا، نہیں دیکھا تھا کہ میرے قریب کوئی ہے کہ نہیں ہے، اور آپ نے اپنی کون اپنے بازوں کو بغلوں کے قریب تک دھو لیا، یعنی زیادہ دھو لیا۔ جو شخص دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ ابو ہریرہ کیا یہاں تک کونیوں سے لے کے بغلوں تک یہاں تک دھونا ضروری ہے؟ تم نے کونیوں سے لے کے اوپر تک بغلوں تک دھو لیا ہے؟ تو آپ فرمانے کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں اس طرح نہ کرتا، یعنی ایسے کرنا میرے نبی کی سنت نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اعضائے وضو
چمکیں گے، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا پورا بازو ہی قیامت کے دن چمکے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کرنا، لیکن میں نے قصداً ایسے کیا۔ یعنی میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا کونی کو اوپر تک دھو لینا اور آدھی پنڈلی تک اپنے پاؤں کو دھو لینا، یہ عمل مستحب ہوگا، اچھا عمل ہوگا۔ گویا یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ کتنے فرض ہو گئے بھلا؟ کون کون سے؟ چہرے کو دھونا، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اپنے سر کا مسح کرنا، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ یاد رکھیے اگر فرض ادا نہیں ہوگا، نیل پالش لگی ہوئی ہے، پاؤں پر ہاتھوں پر کوئی چیز جمی ہوئی ہے کہ جس کی تہ جمی ہو، نیچے پانی نہ پہنچتا ہو، اس کو جدا کرنا فرض ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ زخم ہے، پھوڑا پھنسی ہے، اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے یا اس کے اوپر کوئی پلاسٹر وغیرہ لگا ہوا ہے، اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کلی کرتے ہوئے اگر منہ میں دانت جڑے ہوئے ہیں مسالے کے ساتھ تو ان کو جدا نہیں کیا جائے گا، آسانی سے اتر آتے ہیں تو ان کو اتار کر کلی کی جائے گی۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں صحیح ترین طریقے سے طہارت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔